الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي يا سيدي سهل لنا أشكالنا يا سيدي سهل لنا أشكالنا يا سيدي سهل لنا أشكالنا ہزار بار بشویم دہن بمشک غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك وبناتك ووالديك يا خاتم النبي نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ ایست نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشم ناقائے بے زماں مرا لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمرین لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمرین بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں یہ جواب ہے اس کا یہ عقیدہ بھی ہے یہ وظیفہ بھی ہے اور یہ نعرہ بھی ہے سب لوگ دونوں ہاتھوں کو یوں کراس بھی کریں گے برائیں گے اور نفی ہاتھوں سے بھی اور زبان سے بھی تاکہ یہ فرشتے لکھ لیں کہ ان کا عقیدہ وہی ہے جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی سب مل کے کوئی نبی نہیں کہنا ہے بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی بعد از رسول ہاشمی کوئی بعد از رسول ہاشمی اپنا تو یہ عقیدہ ہے اب وہی بولے گا جس کا ہے اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین بعد از رسول ہاشمی چس نہیں آیا یا جس کا حضور کی ختم نبوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھے وہ پھر کہاں اٹھے گا مجھے بتائیں مسجد میں اور ختم نبوت کے پروگرام میں اسپیشلی آ کے بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ گے اب جس کا عقیدہ ہے صرف وہ اٹھائے باقی جس کا نہیں وہ بالکل نہ اٹھائے آج میں یہیں سے میری گفتگو پھر شروع ہوگی اور اس وقت آگے نہیں بڑھے گی جب تک یہ مجھے منظر نظر نہ آئے وہ شاک بیٹھے یہ پتہ ہے آپ اچھا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ گیا ہے اچھا یار یہ کچھ ضروری ہے کہ ہاتھ اٹھا کے ہی جواب دیا جائے اونچی بول کے جواب دیا جائے اس کا جواب سننے پہلے تاکہ اٹھنے والے ذہن میں یہ سوال جو ہے نا اس کا جواب مل جائے یہ محفل ختم نبوت کی صرف ثواب کی محفل نہیں ہے یہ ختم نبوت کی محفل صرف ثواب کی محفل نہیں ہے
یہ حضور کی ختم نبوت کی محاذ کی محفل ہے، محاذ کی محفل ہے. سمجھ آئی گا بات کی؟ اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں 19 سالہ اللہ کی توفیق سے تجربہ اس میدان میں، 19 سالہ کہ جہاں ختم نبوت کا پروگرام ہو قادیانی بیس بدل کے یا قادیانی کا ایجنٹ آتا ہے اور وہ ٹمپریچر چیک کرتا ہے، کسی اور محفل میں نہیں، صرف ختم نبوت کی محفل میں، کہ یہ جو حاضر آئے ہیں، یہ جو عالم آئے ہیں، یہ جو بزرگ آئے ہیں، یہ جو بچے آئے ہیں، ان کا لیول کیا ہے غیرت کا. ٹمپریچر تجربہ کر لیں، صبح ہی ڈسکس ہوگی شکر گڑھ کے کسی مرزیہ آفس میں، ہاں کیسا تھا. اور اگر چپ چپیتے آئے، چپ چپیتے چلے گئے، وہ کہیں گے کوئی نہیں، ٹھنڈا مٹھائی سی، خیر ہے کوئی بات نہیں. اچھا مقرر بھی ایسے، پیر بھی ویسے ہی، مرید بھی ایسے، عوام بھی ایسے، ٹھنڈی مٹھی، کوئی وہ ایکسپریشن نہیں تھا. نہیں نہیں خیر ہے کوئی بات. اور اگر جواب صبح جائے میٹنگ میں، ہاں جی رپورٹ، اور یار کیا بتاؤں، وہاں تو 70 سالہ بابا بھی ختم نبوت پہ مچل رہا تھا اور 12 سالہ بچہ بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے تڑپ رہا تھا. جب یہ رپورٹ جائے گی نا تو میں زندگی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اسی لمحے ان کی موت ہوگی. وہ سوچیں گے یار یہ ایسا جذبہ تھا ان میں، اب بھی وہ اتنے شیل کھا کے بھی یہ جذبہ، اتنی گولیاں کھا کے بھی یہ جذبہ، اندر رہ کے بھی یہ جذبہ، سردی کے موسم میں ٹھٹر کر بھی جذبہ. ہم تو سوچ رہے تھے بڑی عالمی سازش کی تھی کہ ان کے جذبے مات کر دیں گے، لیکن یہ تو بچہ بچہ پھر لبیک کے بھی نعرے لگا رہا ہے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. توجہ کرنا، عالم کفر کو پتا چلے یار یہ ایک 27 سالہ سعد نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی 27 سالہ سعد کھڑے ہیں. ان کی قوم کے بچے بچے میں اپنے نبی سے وفا کا جذبہ جو ہے وہ کسی ایک تحریک کے نام نہیں ہے، کسی ایک شخصیت کے نام نہیں ہے، وہ یہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جب تک بھی رہے گا. یہاں تو ہلاکو خان کا ظلم شکست کھا گیا، یہاں تو چنگیز خان کا ظلم شکست کھا گیا، یہاں تو بڑے بڑے ظالموں کے ظلم شکست کھا گئے. بلا کر جب بھی فتح ہوئی ہے حضور کے نام لیواؤں کی فتح ہوئی ہے. اس لیے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ. اس لیے حضور کے غلاموں کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ چاہے فضل حق خیر آبادی کی صورت میں ہو، چاہے سید کفایت علی کافی کی صورت میں ہو، چاہے رحمت علی کی صورت میں ہو، چاہے ابو الاسناد قادری کی صورت میں ہو، چاہے مولانا عبدالستار خان نیازی کی صورت میں ہو، چاہے امام اہل سنت ملت اسلامیہ الشامد نورانی صدیقی کی صورت میں ہو، یا چاہے بابا خادم رضوی کی صورت میں ہو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا. بدر سے لے کر آج تک کفر نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا. تیروں سے لے کر ہینڈ گرنیٹوں تک، تیروں سے لے کر گولیوں تک
عالمی دنیا کا سازش اگرچہ استعمال اپنے ہوتے رہے، استعمال کہیں کہیں جگہ پہ اپنے اور کہیں بگانے ہوتے رہے، لیکن یاد رکھو کسی نے کیا خوب کہا تھا، ہماری اسلاف بابا رضوی سے لے کر اوپر تک ہمارے اسلاف کے ہر شخص کا یہی جواب تھا، مجھے ڈرانا کہ سمندر پہ پل نہیں ہوتے، مجھے ڈرانا کہ سمندر پہ پل نہیں ہوتے، میرے شعور کو رستے دکھائی دیتے ہیں، میرے شعور کو رستے دکھائی دیتے ہیں۔ اور کیا ہی خوب کہا، ہم تو دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم، ہم تو دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم، ہم جس طرف بھی ہو گئے راستہ مل جائے گا۔ تو اس لیے میں بات یہاں سے نکلی تو آگے چلی گئی کہ ختم نبوت کی محفل جو ہے یہ صرف ثواب کی محفل نہیں ہے، یہ محاذ کی محفل ہے، اور یہاں کچھ تو وہ آئے ہیں جو اپنے ہیں، کچھ وہ آئے ہیں جو تمہارا ٹمپریچر چیک کرنے آئے ہیں، تمہارا نبی سے ختم نبوت کے ساتھ غیرت کا تعلق کتنا ہے، تم تڑپتے کیسے ہو، تم پھڑکتے کیسے ہو، تمہاری آنکھوں کے تیور کیسے ہیں، تمہاری لبوں کی حرکت جنبش کیسی ہے، تمہارا انداز کیا ہے، وہ نوٹ کرے گا کفر اپنی ایجنٹ بھیج کے، اپنے ایجنٹ بھیج کے صبح ڈسکس ہوگی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رپورٹ جائے نہیں ٹھنڈے ٹھنڈے تھے، نہیں، بلکہ رپورٹ جائے 70 سالہ بابا 12 سالہ بچہ، حضور کی ختم نبوت کا نام آتا تھا تو مچل جاتے تھے۔ اب آئے پتہ چلے تاجدار ختم نبوت، اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ہاتھ نیچے، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعدد رسول ہاشمی، بعدد رسول ہاشمی، بعدد رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کیونکہ اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے۔ اما بعد، قابل صدر احترام صدر محفل، چراغ بزم، چراغ محفل جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ پیر ابو الجمال بدر عالم جان صاحب نقشبندی زیدہ مجدہ، اور عزت ماب پیر طریقت حضرت علامہ مولانا محمد قاسم ساکی صاحب زیدہ مجدہ حافظ اللہ تعالی، عزت ماب جرنیل تحریک ختم نبوت، محقق ختم نبوت جناب علامہ خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب، عزت ماب مجاہد اہل سنت مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ غلام مصطفیٰ مجددی نوری صاحب، اور میرے برادر دوست بھائی عظیم مجاہد ختم نبوت، عظیم محافظ ختم نبوت جناب مولانا مفتی غلام مرتضیٰ ساقی صاحب، اور جملہ میرے دائیں اور بائیں اسٹیج کی زینت، خوبصورت جبہ و دستار کے حامل خوبصورت شخصیات، اہل سنت کی پہچان، قابل صد احترام علماء و مشائخ، سماجی اور مذہبی تنظیمات کے رہنما، اور قابل قدر یاران طریقت اور مجاہدین ختم نبوت اور علماء اہل سنت اور کارکنان ختم نبوت، اللہ کا شکر ہے کہ آج اس عظیم جامع مسجد نور کے اندر نور والے کی ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے۔ مجھ سے قبل خوبصورت نعت پڑھی گئی، آپ کے شہر کے معروف ثنا خان اور دیگر احباب آصف صاحب کے شاگردوں نے بڑا اچھا کلام پڑھا، مجھے حکم ملا اور پھر ساتھ موضوع بھی ملا، اور میں اسی مناسبت سے اللہ کی بارگاہ سے دعا گو ہوں مجھے حق کہنے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل اور یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، آج کی یہ محفل ہے عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے تعبیر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت
اتنا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے جتنا عقیدہ توحید ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز بالکل نوجوان بچوں سے شروع کر کے بزرگوں کی بارگاہ تک اختتام کروں گا۔ جو مالک نے چاہا اس کی منشا کے مطابق توجہ رکھیے گا، لیکن جاگ کے، تاکہ آپ کا ٹمپریچر بھی چیک ہوتا رہے، رپورٹ بھی پازیٹیو جائے۔ ہاں بڑا ہائی پروفائل تھا، اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی ختم نبوت کے نام پہ بے قراری تھی۔ یہ میسج ہم عالم کفر تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ نام عقیدہ ختم نبوت کا، ناموس رسالت کا، اس پہ تو امت مسلمہ کے پاس دوسری آپشن ہی کوئی نہیں، بس یہی آپشن ہے، یا پھر وہ کافر ہو جائے، یہی ہے نا، یا پھر وہ کافر ہو جائے، حضور سے تعلق توڑ دے، حضور کی ختم نبوت کا انکار کر کے، یا پھر کافر ہو جائے، یہی آپشن ہے۔ اور اگر مسلمان رہنا ہے تو پھر دوسری آپشن نہیں ہے، حضور کی ختم نبوت کے نام پہ جینا ہے، اسی نام پہ مرنا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے۔ بچوں سے اب توجہ چاہوں گا، جتنا عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید کا مطلب بچوں کو ازبر یاد ہے، نوجوانوں کو، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور جتنے بچے ہیں، میری آج سے کچھ 6 ماہ سے ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ میں گفتگو کا آغاز بچوں سے کرتا ہوں۔ اس کا بڑا فائدہ مجھے ملا ہے، رسپانس ملا ہے، کیونکہ ہم نے نہ تو نوٹ دیکھ کے گفتگو کرنی ہے، نہ کوٹ دے کے گفتگو کرنی ہے، ہمیں تو گفتگو وہ چاہیے اللہ کی بارگاہ سے جس کا اثر قلب میں اترے، روح میں اتر جائے۔ تو جتنے بچے ہیں نا، سارے میری طرف توجہ کریں، بچے، اور بولیں گے۔ میں بچوں سے سوال پوچھنے لگا ہوں، اللہ کتنے ہیں؟ جہاں بچے بیٹھے ہیں وہ بولے، زور سے بولیے گا، اللہ کتنے ہیں؟ اچھا، دوسرا سوال بچے غور سے دیں، اللہ کا کوئی باپ ہے؟ ماشاءاللہ۔ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ زور سے بولیے گا، اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ اللہ کا کوئی برابری کرنے والا ہے؟ نہیں۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ یہ 4 آپ نے جو معروضی سمپل سے سادہ سے جملے بیان کی، یہی عقیدہ توحید ہے، اور یہی سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے۔ میں آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہیے مجھے بچوں کی، اور یہ بچوں کے توسط سے نوجوانوں کو بھی سبق پہنچ جائے گا، اور نوجوانوں سے بزرگوں تک بات چلی جائے گی۔ جس کے من میں آئے پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اب بچے توجہ کریں ذرا، نوجوان آپ نے جواب دینا ہے۔ بڑا سادہ سا سوال ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ۔ ایک بندہ کہے کہ میں پورے قرآن کو پڑھتا ہوں، مانتا ہوں، ساری احادیث کو مانتا ہوں، اہل بیت کی محبت بھی مانتا ہوں، حضور کی محبت بھی دل میں ہے، صحابہ کی محبت بھی ہے، اولیاء کی محبت بھی دل میں ہے، مزارات پہ بھی جاتا ہوں، عرس بھی دلاتا ہوں، ختم بھی کرواتا ہوں، میں تراویح بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی، سارا کچھ کرتا ہوں، بس میں صرف اللہ 2 مانتا ہوں۔ صرف میں نا اتنی سی تھوڑی سی میرا ہے آپ سے اختلاف کہ میں صرف اللہ 2 مانتا ہوں، باقی سارا اسلام میرا تمہارا ہی ہے۔ میں 11ویں کی کھیر بھی کھاتا ہوں، عرس بھی کرتا ہوں، ختم بھی دلاتا ہوں، سارے کام تمہارے جیسے کرتا ہوں، صرف میں اللہ 2 مانتا ہوں۔ بچوں سے میں فتویٰ لینا چاہ رہا ہوں، بتاؤ بچوں، وہ سارا کچھ ماننے کے باوجود صرف اللہ 2 مانے، وہ مسلمان ہے یا کافر؟ لو جی، کسی مفتی کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی، بچوں نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اچھا، میں ایک رخ بدل کے ایک اور سوال کرنے جا رہا ہوں۔ بچے، یہ جو بائیں والے بچے ہیں نا، یہ بھی بولیں گے، جہاں بھی بیٹھے، یہاں بھی، ادھر والے بھی، درمیان والے بھی، بچے بالخصوص بولیں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں، میں قرآن، حدیث، اہل بیت، صحابہ، اولیاء، مزارات، یار سارا اسلام مانتا ہوں، پورے کا پورا اسلام مانتا ہوں، اور ہر اسلام کے حکم پر عمل پیرا ہوتا ہوں، صرف میں اللہ کا ایک بیٹا مانتا ہوں۔ ایمانداری سے بچوں بتانا، جو سارا کچھ اسلام کا مانے، صرف اللہ کا ایک بیٹا مانے، وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ بولیے، پکی بات ہے نا؟ اب بالکل میں نے رخ بدل لیا ہے۔
ایک بندہ کہتا ہے میں سارے دین کو مانتا ہوں، اللہ ایک مانتا ہوں، وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی باپ نہیں، لم یلد ولم یولد ہے، میں ساری توحید کے تقاضے مانتا ہوں، میں رسالت مانتا ہوں، نبوت مانتا ہوں، حضور کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، حضور کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، سب سے افضل مانتا ہوں، اہل بیت مانتا ہوں، صحابہ مانتا ہوں، اولیاء مانتا ہوں، عرس مانتا ہوں، 11ویں مانتا ہوں، چلم ساتہ کل سب کچھ مانتا ہوں، تمہاری طرح سارے میری عبادات، درود شریف بھی میں پڑھتا ہوں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، لیکن میں حضور کے بعد صرف ایک نبی کو، چھوٹے سے نبی کو مانتا ہوں۔ توحید جتنا عقیدہ ہے یہ، اب بتائیے کیا حضور کے بعد کسی اور چھوٹے سے نبی رسول کو مانے، باقی سارا کچھ مانے، صرف ختم نبوت کا انکار کر کے کہے کہ ایک چھوٹا سا رسول بس مانتا ہوں، چھوٹا سا نبی؟ بتاؤ وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ کیوں بھائی؟ سارا کچھ تو وہ مان رہا ہے، قرآن بھی، حدیث بھی، نماز بھی، اہل بیت بھی، صحابہ بھی، اولیاء بھی، رکوع و سجود، ایمان کے تمام جو ارکان اسلام ہے، کلمہ، نماز، حج، زکات، پانچوں مان رہا ہے، اور سارے کے سارے ایمانیات، ایمان بالکتب بھی مان رہا ہے، ایمان بالرسالت، ایمان بالملائکہ بھی مان رہا ہے، قیامت کا بھی اقرار کر رہا ہے، تو پھر کافر کیوں؟ آپ کہیں گے سمپل سی بات ہے، جس طرح عقیدہ توحید میں دوسرا اللہ گوارا نہیں ہے، جس طرح عقیدہ توحید میں اللہ کا بیٹا گوارا نہیں ہے، جس طرح عقیدہ توحید میں اللہ کا کوئی باپ کا تصور نہیں ہے، بالکل عقیدہ ختم نبوت میں اسی طرح حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی برداشت ہے؟ کوئی نبی برداشت ہے؟ کوئی نبی پیدا ہو سکتا؟ اب یہ توجہ کرنا، میں بچوں کے لیے تھوڑی سی اور بات، پھر جوانوں تک آ رہا ہوں، جوانوں اور بزرگوں تک۔ حضور کی ختم نبوت کی تعریف میں ایک اور بات سن لیں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 5-6 جملے آپ نے یاد رکھنے، حضور اللہ کے، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یا نہیں کہنا، آئے گا نہیں، یہ نہیں کہنا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آئے گا نہیں، یہ نہیں کہنا، یہاں سے جھگڑا آ جائے گا، تھوڑا سا کنفلکٹ آ جائے گا، وہ قادیانی مربی آپ کو پکڑ لے گا، ہاں آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے کہ نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آنا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے کہ نہیں؟ آنا ہے یار، آنا ہے نا؟ تو اب بڑا خوفناک سوال ہے، پتہ نہیں، لیکن بولیے گا کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے وہ نبی ہوں گے کہ نہیں؟ یہی تو بات ہے، کتنا حساس مسئلہ ہے۔ میں نے صرف اتنا پوچھا کہ وہ نبی ہوں گے کہ نہیں۔ اس کو ریکارڈ نہ کرنا یار، اس کو ڈیلیٹ کر دینا بھائی، مووی والے یہ جملہ ڈیلیٹ کر لے دینا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو نہیں آئی ہے، خدا کے لیے سارا تصور نبوت ہی غلط ہو جائے گا۔ اوے نبوت ممبری کونسلری نہیں ہے کہ جسے دی جائے اور واپس لی جائے، نبوت اللہ کا انتخاب ہے، اللہ عالم ارواح میں جسے دے دے قیامت کے بعد بھی واپس نہیں لے سکتا، نہیں لیتا، یہ اس کا قول ہے، اس کا فرمان ہے، وہ نہیں لیتا۔ حضرت عیسیٰ نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، آپ نے تو پریشان کر دیا۔ اتنی چیز کو ہدف کر دینا درمیان میں بھائی، وجہ نزاع بنے گی بعد میں، اور اپنی ہوگی کہ یہ اویرنس کا لیول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، وہ نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، اور نبوت اللہ کا عطا کردہ وہ منصب ہے، جب اللہ عطا کر دیتا ہے اور کر دیا عالم ارواح میں، بعد میں نہیں کرتا، نہ کیا، نہ اس کا اصول ہے، نہ اس کا طریقہ کار ہے۔ عالم ارواح میں جن کو انبیاء بنا دیا، اب قیامت کے دن بھی، قیامت کے بعد بھی وہ نبی ہوں گے، وہ رسول ہوں گے، بلکہ جنت میں بھی وہ نبی ہوں گے، وہ رسول ہوں گے، ازل سے اب تک وہ نبی رسول ہوں گے۔ جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے نا، تو سنیے عقیدہ کیا ہے اسلام کا، وہ نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، رسول بھی۔ اب جب آئیں گے تو اب کیا ہوں گے؟ اب یہ توجہ طلب ہے، اب کیا ہوں گے؟ اب وہ آ کے حضور کی امت کا
حضور کا کلمہ پڑھیں گے، حضور کی امت میں داخل ہوں گے، منصب نبوت ان کے پاس ہوگا، منصب نبوت ان کے پاس ہوگا۔ میں جملہ بڑا خاص بولنے جا رہا ہوں، یہاں پر جس کو سمجھ آئے قبول کر کے اب مجھے رسپانس دے۔ بھائی ختم نبوت کی اساسیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں تو آپ کو چس آئے گی کہ حضور کی ختم نبوت اتنا حساس ترین مسئلہ ہے کہ حضور کی بعثت کے بعد اگر عیسیٰ ابن مریم سچا نبی اور رسول ہونے کے باوجود زمین پر نزول فرما بھی دے، وہ نبی ہونے کے باوجود، ابن مریم کا بیٹا ہونے کے باوجود، بطول کا بیٹا ہونے کے باوجود، مسیح ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، اور وہ حضور کے امتی ہونے کا اعلان کرے گا۔ تو سن لو، ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس ہے، حضور کے بعد عیسیٰ ابن مریم پاک بطول کا بیٹا بھی آ جائے وہ بھی دعویٰ نبوت نہیں کرتا۔ وہ اس گھسیٹی کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ دعویٰ نبوت کرتے ہیں؟ جس کو سمجھ آئی ہے بولے نا۔ بھئی توجہ کرنا ذرا، عجیب حالت ہو گئی ہماری۔ اور یہی تو اساسیت ختم نبوت ہے۔ حضور کے بعد مسیح ابن مریم آئے گا لیکن ختم نبوت پہ حرف نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وہ نبی ہونے کے باوجود نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، اور جو نبی ہو کر بھی نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرے یہ ختم نبوت ہے۔ تو جو گھسیٹی کا بیٹا، پاگل، بات گفتار، لانتی کردار، ہرزہ سرائی میں موزور، نبوت کا چور، جھوٹ کا مجسمہ، انگریز کے بوٹ کا تسمہ، خواہشات کا بندہ، سوچ کا گندہ، عادات رزیل، بادر ترین، عادات رزیل، عادات رزیل، کفر میں سیانا، کفر میں سیانا، دل سیاہ، ضمیر اٹھا، اور فرنگی کا غلام، دشمن خیر الانام، گالیوں کی برسات، ارتداد کی سیارات، ایمان کا شکاری، در انگریز کا بکاری، دولت کا حریص، منافقت کا مریض، اخلاق کا قاتل، سراپا باطل، ننگے شرافت، لائق حقارت، فتنہ ساز، نوسرباز، علامت فساد، منکر جہاد، کلیسا کا پجاری، ملکہ پہ صدقے واری، امام دجل و تلبیس، باعث فخر ابلیس، پیشوائے مرتدین، رہنمائے زندگین، مسلمہ قذاب قطر جمان، اسود انسی کا نشان، دشمن قرآن، بانی فتنہ قادیان، شخصیت بڑی شیطانی ہے، نام مرزا قادیانی ہے۔ رسول اللہ لبیک لبیک حضرت اخیر ہوگی توجہ کرنا میری طرف۔ ختم نبوت کی حضرت اساسیت ہی یہ ہے کہ نبی رسول آ بھی جائے تو ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا۔ اچھا تعریف اب کیا کرنی ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایک نہیں، ہاں یہی ہے، پیدا نہیں ہوگا۔ تعریف یہ کرنی ہے پیدا، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم ایک کی بات کرتے ہو، 1.25 لاکھ آیا ہے، پتہ نہیں کہاں گھومتے یار، تم ایک کی بات کرتے ہو 1.25 لاکھ آیا ہے۔ اور نقش بندیوں، آسی صاحب کی فیض یافتہ مجھے اب نظر آئے ماشاءاللہ، اور یہ علماء تشریف فرما ہے، اس میں ذکر کیا کروں، وقت بہت کم ہے میرے پاس، میں آگے چلنا چاہوں، اجازت ہے چلوں؟ نقش بندیوں چس لینا اس بات کی اگر سمجھ آئے میرا تحفہ۔ یہ قادیانی سے ایک میری بات ہوئی، میں نے کہا اوئے تو ایک کے جھگڑے میں پڑا ہے، ایک کہتا آئے گا تو ختم نبوت پہ فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہمارا تو عقیدہ 1.25 لاکھ مسجد بیت المقدس میں آیا بیٹھا ہے، شب معراج آیا کہ نہیں؟ سارے علماء تائید کریں گے نا؟
جسمانی حالت میں وجود ظاہری کے ساتھ 1.25 لاکھ میں نے کہا آیا بیٹھا ہے، 313 رسول آئے بیٹھے ہیں، جد الانبیاء حضرت ابراہیم بھی بیٹھے ہیں، حضرت آدم بھی بیٹھے ہیں، حضرت نوح آدم ثانی بیٹھے ہیں، حضرت کلیم اللہ بیٹھے ہیں، ذبیح اللہ بیٹھے ہیں، روح اللہ بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں۔ 1.25 لاکھ نبی ہے، 313 رسول ہے۔ یار میری بات ضائع نہ کرنا، اگر ضائع کر دو گے تو چس نہیں آئے گی۔ ادھر سے لگام پکڑے براق کی، روح الامین سید الملائکہ حافظ کتب سماویہ وہ آیا، لگام چھوڑی، براق کو باندھا، عرض کیا کریم آگے آئیے نا۔ آگے آئے تو بلا تشبیہ و بلا مثال، نہ یہ مسجد اقصی ہے نہ یہ انبیاء کی صورت ہے، بس بلا تشبیہ و بلا مثال مسجد اقصی میں حضور آئے۔ 1.25 لاکھ نبی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، مصلی خالی ہے۔ پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی میں کہاں کھڑا ہوں۔ توجہ کرنا ذرا، میں پھر ایک چونکہ وضاحت میں نہیں کر پایا تو سٹارٹ میں تو کرنے لا رہا ہوں۔ مصلی کہاں ہوتا ہے؟ نہیں وہ آگے تو ہوتا ہے نا، پاؤں کے نیچے ہوتا ہے نا۔ مصلی کہاں ہوتا ہے؟ امامہ کہاں ہوتا ہے؟ اچھا میرا ہی مصلی ہو، میرا ہی یہ امامہ ہو، تو آپ میں سے کسی کی ہے یہ مجال میرے سامنے میرے امامے پہ کھڑا ہو جائے؟ میرے مصلی پہ تو کھڑے ہو سکتے ہو، جس پہ میں نماز پڑھتا ہوں، آپ آ جائیں مجھے کوئی ناراضگی بھی نہیں ہوگی، مصلی ہی ہے نا۔ بزرگ آ گئے، عالم دین آ گئے، لیکن یہ میرا ایک گناہگار ترین شخص امت میں، حضور کی امت میں سب سے گناہگار ترین شخص کا بھی امامہ ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھو گے؟ اخلاقیات ہے نا، کچھ آداب ہے نا اس کے، ہیں؟ میں بلا تشبیہ و بلا مثال بات کرنے جا رہا ہوں۔ مصلی پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، امامہ سر کے اوپر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کس کس کو یہ جملہ سمجھ آئے تو ختم نبوت کی اساسیت لے جائے۔ اور جو قدموں کے نیچے ہے 1.25 لاکھ نبی آیا بیٹھا ہے، جد الانبیاء آئے بیٹھے ہیں، ایک کی مجال نہیں اس مصلی پہ کھڑا ہو سکے۔ اے حضور کی بعثت کے بعد جس مصلی پہ نبی نہیں کھڑے ہو سکتے، اس کا تاج خدمت کسی کذاب کے سر میں کیسے آ سکتا ہے؟ کسی کذاب کے سر میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ جس کا مصلی نبی بیٹھے ہیں، رسول بیٹھے ہیں، حضور کا انتظار ہے، مصلی خالی ہے۔ اب اس بات کی چاس لے، مصلی خالی ہے۔ اور نبیوں کا نزول ہونے کے بعد، نبیوں کا ظہور ہونے کے بعد، اپنے اپنے مزارات یا سیمانوں سے واپس آ جانے کے بعد مصلی رسول خالی ہے، تو اس کے امامے کی طرف للچائی نظروں سے جو دیکھے گا وہ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ میں نے جو نقشبندیوں کو مخاطب کیا تھا، اب وہ نقشبندیوں والی بات آ رہی ہے۔ کیوں؟ توجہ کرنا ذرا، قبلہ فاروقی صاحب، قبلہ نوری صاحب مصنف کتب کثیرہ شکرگڑھ کی پہچان ہے، اور میں اس محفل میں شکرگڑھ آؤں، میرا ایک اپنا انداز ہے، میں جہاں جاتا ہوں اس شہر کے ولی کی قبر کو فاتحہ پڑھتا ہوں، پہلے یا بعد میں، اور اگر گفتگو ہو تو پھر اس سے متعلقہ اس کی خدمات ہوں تو ذکر نہ کروں تو بخیلی ہوگی۔ ختم نبوت کی بات ہو، پیر جماعت علی کا ذکر نہ ہو، ختم نبوت کی بات ہو، امیر ملت کا ذکر نہ ہو، ختم نبوت کی بات ہو، پروفیسر محمد حسین آسی کا ذکر نہ ہو۔ کیا بات ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں ختم نبوت کے لیے وقف کی، جنہوں نے قلم، زبان، طاقت، بازو، پیسہ سب کچھ حضور کے نام پر قربان کیا، بلکہ جہاں تک گئے کوئی ابو العرب بن گیا، کوئی امیر ملت سنیوسی ہند بن گیا، تو کوئی کشتہ عشق مصطفیٰ مفکر اسلام آسی بن گیا،
جنہوں نے ختم نبوت کے لیے زندگی، ہم ان کے پاس آتے تھے نا تو ہم بچوں کا وہ اس طرح استقبال کرتے تھے جیسے ہم کسی بڑے پیر کا کرتے ہیں نا، ہمارا وہ اس طرح استقبال کرتے تھے. ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں نہ ہے، اور سوائے اس کے کہ ہماری زبانوں پہ حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگتا تھا، فقط اس لیے وہ ہمارا اتنا ریکارڈ کرتے. آج ان کی روح کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. شکر گڑھ اور گرد و نوانی پورے پاکستان میں ان کے مجلہ الحقیقہ نے کمال کر دکھایا. قلم کی طاقت سے وقت کے فرعونوں کو للکارا تھا. اور اس کے بعد آج مبارک دیتا ہوں ادارہ المنتہا کو بھی، جنہوں نے ایسے عنوان سے ختم نبوت کے مزید علمی اور تحقیقی کام کیا کہ میں یقین کرے میں اگر نام نہ لوں تو بخل ہوگا. کتابیات ختم نبوت ایک ایسی کتاب ہے جو لائبریری میں ختم نبوت کے عنوان پر ایک اضافہ کرنے والی کتاب ہے. اور وہ ہمارے دوست غلام دستگیر فاروقی صاحب نے لکھی. پڑھیے، انفارمیشن لیجئے. تو میں بات کہاں سے نکلی تھی اس دھرتی میں؟ ہاں، نقش بندیوں کو مخاطب کرنے جا رہا تھا. ہے توجہ؟ جملہ بڑا بھاری ہے، قبول کر دیں، محبت و دعا دے دیں. مصلی نبوت ہے، 1.25 لاکھ نبی بیٹھا ہے، کھڑے ہونے کی مجال نہیں. ایک موقع آیا وہی مصلی رسول ہے. حجرے سے حکم ہوتا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. پتہ نہیں کس کو یہ بات اچھی لگی. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو جماعت کرائے. امی عائشہ نے عرض کیا ابا آقا میرے ابا جان آپ کی وصال، آپ کی بیماری کی خبر سن کر مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ چچا عمر کو کہو. حضور نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. امی عائشہ نے پھر کہا، پھر حضور نے یہی کہا. جب تیسری بار تیری اور میری ماں، روحانی ماں سیدہ ام المومنین امی عائشہ نے عرض کیا آقا چچا عمر کو کہو، تو حضور نے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا عائشہ جس قوم میں ابو بکر ہو اس کو زیب نہیں دیتا مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے. حضرت جی میں نے اب میں منظر یہاں ایک جگہ پیش کیا. میٹنگ میں گئے، کھانے پہ بعد میں ایک صاحب آگے، کچھ والے کھرکھرے دماغ والے آگے، صاحب آپ تو سنیوں نے حادی کر دی. میں نے کہا کیا کر دیا؟ آپ کمال کر دیتی ہو یار، سمجھتے نہیں ہو. میں نے کہا کیا؟ وہ ابو بکر کو نبیوں سے بڑھا دیا. میں نے کہا جو ابو بکر کو نبیوں سے بڑھائے وہ لعنتی ہے. دوسری بات کر، وہ لعنتی ہے جو ابو بکر کو نبیوں سے بڑھائے، بلکہ نبیوں کے برابر بھی سمجھے وہ لعنتی ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے. تو کہنے لگا آپ نے آج تقریر میں عجیب نکتہ پیش کیا، جذباتی فراوانی لگوے، ایسے جذبات میں چلے گئے اور کھو گئے. میں نے کہا کیا میں کھویا؟ کہنے لگا آپ نے کہا کہ حضور کے مصلی پر 1.25 لاکھ نبی نہ کھڑے ہو سکے اور ابو بکر کو کھڑا کر دیا. تو بتاؤ نا اس مصلی پہ ابو بکر کا کھڑا ہونا انبیاء سے فضیلت نہیں تم دے گئے؟ میں نے کہا اے عقل کے اندھے تم نے میری دلیل سمجھا ہی نہیں ہے. اے مصلی مصطفیٰ پہ حضور کی موجودگی میں انبیاء کا کھڑا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اجرائے نبوت نہیں ختم نبوت ہے. اجرائے نبوت نہیں ختم نبوت ہے. اور اگر کوئی نبی کھڑا ہوتا تو اجرا والے جگہ بناتے. اور حضور نے اپنی زندگی میں حجرے میں بیٹھ کر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. تو حضور نے اعلان کر دیا لوگوں نبوت مجھ پہ ختم ہے، اب میرے دین کا ذمہ میرے صحابہ لے کے چلے گئے. میں نے کہا اے پگلے، میں نے کہا انبیاء کا مصلی پہ کھڑا نہ ہونا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل، ابو بکر کا مصلی پہ کھڑا ہو جانا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل. کیوں قیامت تک اب سلسلہ انبیاء کا ختم ہوا اور اسلام کی تبلیغ بلغوا انی ولو آیا. جب ابو بکر اسلام لائے پہلے دن پہلے لمحے حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا تو عرض کیا یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا ابو بکر جو میرا کام وہی تیرا کام، جو میرا کام وہی تیرا کام. اور ابو بکر نے وہ پھر کام کا حق ادا کر دیا، چاہے وہ یمامہ کا میدان ہو،
چاہے وہ مرتدین کا مقام ہو، چاہے وہ منکرین زکات کا مقام ہو، حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ کون ابو بکر؟ نہیں، جس کا عقیدہ وہ لفظ صدیق بولے گا۔ کون ابو بکر؟ ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر۔ اور تحریک ختم نبوت کا امت میں جرنیل اول، امت محمدیہ میں جرنیل اول ابو بکر صدیق، جس نے یمامہ کے میدان میں لوگوں ختم نبوت کی حساسیت پہ میں ایک بات یہاں پہ کہہ کے آگے بڑھانا چاہوں گا بات کو۔ ختم نبوت کیا ہے؟ لوگوں اس کی عظمت و حفاظت سمجھو نا۔ خدا کی قسم ہمارے پاس نہ وہ دل ہے نہ دماغ ہے کہ ہم حضور کی ختم نبوت کی حساسیت کو سمجھ سکیں۔ ہمارے پاس وہ دل بھی نہیں ہے، وہ دماغ بھی نہیں ہے۔ یہ پوچھو جنگ یمامہ ہوئی؟ جنگ یمامہ ہوئی؟ منکر ختم نبوت مسلمہ نے حضور کی ظاہری زندگی میں اعلان نبوت کر دیا؟ لمبی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے خط بھیج کر کہا تو کذاب ہے، دجال ہے، لعنتی ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اٹھنا جانا تو نہیں ہے؟ تنگ تو نہیں ہو رہے؟ اداس تو نہیں ہو رہے؟ تو پھر تھوڑی سی اور توجہ دے، میں بات آپ کے روح تک پہنچانے کی جسارت کرنے جا رہا ہوں۔ مالک توفیق دے۔ توجہ میری طرف۔ محفل میں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے وہی رنگ، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ مہمانوں کا آنا جانا تو لگا رہے گا نا، بڑا سٹیج ہے یہاں، بڑے لوگ اور بھی آئیں گے، علماء آئیں گے اور کچھ اپنی مصروفیت کی وجہ سے جائیں گے، لیکن آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ یمامہ کے میدان میں جھوٹے مدعی نبوت نے ختم نبوت پر حملہ کیا۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں حضور نے خط لکھ کر اسے کذاب کہہ دیا، اور وہ خط لے جانے والا حضرت حبیب بن زید انصاری۔ اگر میں ان کا واقعہ تذکرہ کروں نا تو ایمانداری کی قسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کل پرا پرا ہوتا ہے، ہم نے کیا قربانیاں دی؟ ہماری قربانیاں کیا؟ وہ بازو کا جسم کا ایک ایک ٹکڑا کروا کے بھی حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دے گئے۔ وہ حبیب بن زید انصاری، میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صدیقی ایک جملہ دینا چاہتا ہوں آپ کو، صدیقی عمل بتانا چاہتا ہوں۔ نقشبندی بیٹھے ہو نا زیادہ، قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، زیادہ مجھے نقشبندی ہیں، تو میں آج اس صدیقی، اور صدیق اکبر تو سب کے ہیں، یہ تو تقسیم کرنا ہی اب سے ہے، وہ تو سب کے ہیں، جو ان کا نہیں وہ امت کا نہیں، جو امت میں ہے وہ ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر قافلہ روانہ کیا، پہلا قافلہ یمامہ کے میدان میں۔ مختصر ہسٹری میں ایک صرف حساسیت میں ایک چیز اجاگر کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پہلا قافلہ بھیجا، شکست کھا گیا۔ قاصد آیا صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، قافلہ شکست کھا گیا، کیا کرے؟ فرمایا دوسرا قافلہ بھیجتا ہوں۔ دوسرا قافلہ بھیجا حضرت شرحیل کی قیادت میں، پہلا حضرت اکرمہ کی قیادت میں، دونوں قافلے شکست کھا گئے۔ پھر قاصد آ گیا، مدینے میں اب فوج کوئی نہیں ہے، مدینے میں فوج کوئی نہیں ہے، یا کیسر و کسرا کے بارڈر پہ لڑ رہی ہے یا یمامہ چلی گئی ہے، مدینے میں فوج کوئی نہیں ہے، جوان کوئی نہیں ہے، بوڑھے بھی چلے گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے کام کیا، شاید میں یہ منظر پیش کرنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جاؤں۔ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں جب دوسرا قاصد آیا نا، حضور شکست ہو گئی، امیر المومنین شکست ہو گئی، اتنے صحابی شہید ہو گئے، واپس آ جائیں، کیا کریں؟ فکر کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، فکر کے اعتکاف میں۔ امیر المومنین جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا، ایک صحابی کو بلایا، جاؤ سواری پہ زین ڈال کے تلوار اور تیر اور کمان لے کر جلدی آ جاؤ۔ وہ گھر چلا گیا،
امیر المومنین مصلی امامت کے پاس بیٹھ گئے. یہ روضہ رسول ہے تصور میں مدینے کا، یہ روضہ رسول ہے، یہ ممبر رسول ہے. بیٹھ کے خط لکھنے لگے. خط لکھ چکے تھے، دستخط باقی تھے، سائن کرنے باقی تھے. توجہ میری طرف یار، یہ میں کاغذ پہ لکھ رہا ہوں، خط مکمل ہو چکا ہے، دستخط کرنے ہیں اور مہر لگانی ہے. کتنا وقت لگے گا؟ توجہ کرے ذرا. یہ مہر پڑی ہے، لگا دیا. کتنی دیر لگی؟ قلم پہلے ہی میرے ہاتھ میں ہے. کتنی دیر لگی؟ سیکنڈ کی بات ہے نا، سیکنڈوں کی بات ہے نا. خط لکھ رہے ہیں، آخری والسلام پر آئے. مرکزی دروازے مسجد نبی پہ آواز ہے، لبیک یا امیر المومنین. میں آ گیا، میں حاضر. خلیفہ بلا فصل کھڑے ہوئے، مہر جیب میں ڈالی، قلم ہاتھ میں پکڑی، کاغذ ہاتھ میں. مسجد نبی سے باہر ننگے پاؤں کہا چل لگام پکڑ مدینے سے باہر نکل. نکلا. کہا سواری پہ بیٹھ، وہ سواری پہ بیٹھ گیا. آپ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، مہر نکالی. چلتے جا رہے ہیں، فولڈ کیا. چلتے جا رہے ہیں، لفافے میں ڈالا. چلتے جا رہے ہیں، مہر لگائی. چلتے جا رہے ہیں، اسے پکڑایا. چلتے جا رہے ہیں، اسے کچھ وصیتیں کی. چلتے جا رہے ہیں، اسے کچھ نصیحتیں کی. چلتے جا رہے ہیں، اسے کچھ اشارات اور راز دیے اور حضرت خالد بن ولید تک پہنچایا کہ وہ کس محاذ پہ ہیں. جلدی جا، یہ میرا خط پہنچا. منظر دیکھ لیا، منظر دیکھ لیا سیرت کی کتابوں میں. بوڑھا صحابی دیکھ رہا تھا یہ منظر. ابو بکر ننگے پاؤں جب واپس آئے مسجد نبی میں بیٹھے، سانس لیا. کہا ابو بکر صدیق امیر المومنین اتنی بھی جلدی کیا تھی؟ دستخط کرنے تھے، مہر لگانی تھی، بیٹھ کے لگا لیتے، لفافے میں اچھی طرح پیک کرتے اور اسے دیتے. سیدنا صدیق اکبر کا جملہ سنو صدیقیو، حضور کے غیور امتیو سننا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حضور کی ختم نبوت کے تحفظ میں ایک لمحے کی تاخیر بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہے ختم نبوت کی حساسیت، ایک لمحے کی تاخیر. اور ہم ہیں کہ سال بھر بھورے، ہم ہیں کہ سالوں سال ہمیں پتہ نہ ہو. ہمارے بچے بی اے کر جائیں اور انہیں عقیدہ ختم نبوت کی تعریف نہ آتی ہے. ہم بوڑھے ہو جائیں اور ہمیں آمد مسیح کا عقیدہ نہ پتا ہو. ہم جوان ہوں، ایم اے تو کر لیا ہے تو میٹرک بھی کر ڈالو ولا حالت. اکبر آبادی امت کی زبوالی پر روتا چلا گیا. ایم اے، پی ایچ ڈی، ایم فل اور حضور کی ختم نبوت جو اسلام کی بنیاد ہے اس کی تعریف بھی ہمیں یاد نہیں. اور ادھر کیا ہے کہ ابو بکر ایک لمحے کی تاخیر بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو کہا حضور جوتے ہی پہن کے چلے جاتے ننگے پاؤں. اب جملہ جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. کہا ننگے پاؤں؟ فرمایا ہاں تم نہیں جانتے، میرا دل چاہتا تھا کہ جو ختم نبوت کے مجاہد پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، صدیق ننگے پاؤں رحمتوں کا حصہ لے لے. لوگو رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اب توجہ کرنا ذرا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. مفتی صاحب مجھے اشارہ کر دیجئے گا، مجھے وقت ہے تو میرے سامنے لیکن اندازہ نہیں رہا. مجھے اشارہ کر دیجئے گا، 2 منٹ میں اپنی بات وائنڈ اپ کر دوں گا. توجہ چاہیے گا. ختم نبوت کا حفاظت کا اجر کیا ہے یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں بتاؤں، لیکن میں اتنی بات ضرور بتاتا ہوں کارکنان ختم نبوت کا ذہن سازی کے لیے. ہماری قوم کا بچہ تحفظ ختم نبوت کے لیے خود دھاری تلوار بن جائے گا.
ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد استقبال کیجیے کھڑے ہو کے جان بھی حاضر اے 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 جان بھی حاضر یہ فیصلہ ہے اپنا یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر یہ بات ہے آخر ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر اے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر اے جان بھی حاضر اے جان بھی حاضر اسلام کی بنیاد ہے یہ ختم رسالہ اسلام کی بنیاد ہے یہ ختم رسالہ ہے نقش دلوں پر نبی کی مہر نبوت ہے نقش دلوں پر نبی کی مہر نبوت یہ فیصلہ ہے اپنا یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر یہ بات ہے آخر ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر اے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر اے جان بھی حاضر اے جان بھی حاضر تشریف رکھیے جی میرے مجلس آ گئے استاد گرامی آ گئے شیخ الحدیث و تفسیر جامع منقول والمعقول رد دہریت پر جن کا بہت بڑا کردار ہے رد نصرانیت پہ اور دیگر مذاہب باطلہ کے رد میں جنہوں نے بہت خوب قلم اٹھایا استاذی عزت مآب واجب التکریم پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب قادری نقشبندی زیدہ مجدہ آپ تشریف فرما ہوئے اور میں اپنی گفتگو کو بالکل شارٹ کر رہا ہوں اور اسی مثال پہ اتفاق کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کی اہمیت اساسیت اس کی کیا ہے ہمارے ذہن اور قلب و باطن اتنی گنجائش نہیں رکھتے لیکن ہمیں جو نصیب ہوا وہ اب تک ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں بس چھوٹی سی مثال اور توجہ بات ختم ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں پہلے تو صدیقی جملے سے اور یمامہ کے اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ختم نبوت کا حفاظت کرنا کتنا اہم معاملہ ہے اور اس کا اجر کیا ہے یہ تو انشاءاللہ آپ کو قبر میں پتہ چلے گا لیکن اتنی جھلک ایک دے دیتا ہوں میں ایک جھلک دیتا ہوں کوئی آپ نے وہ بندہ دیکھا ہو تو مجھے بتا دیں ساکی صاحب مفتی صاحب آپ کی نظر کروں گا آپ نے اشارہ جس بات کی طرف کیا اور اسی پہ بات اختتام ہے آپ نے وہ بندہ دیکھا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا زندگی میں ایسا کنجوس شخص کہ جو 2 کلو مٹھائی لینے کے لیے دکان پہ گیا ہو سویٹس ہاؤس پہ سویٹس شاپ پہ تو جب اس نے کہا ہو کہ 2 کلو مٹھائی ڈال دو تو اس نے دکان والے نے ڈبہ اس وزن پہ کانٹے پہ رکھا اور مٹھائی ڈالنی شروع کر دی اور پیسے دینے والے کنجوس سے کنجوس شخص نے اگر ایسا کہا ہو کوئی ہے تو مجھے بتا دے کہ اس نے کہا جناب میں نے مٹھائی کے پیسے دینے ہیں ڈبے کے تو نہیں دینے تو آپ ڈبے کے بغیر مجھے دیں یہ تو گتے کا اور توڑی کا بنا ہوا کاغذ کا گتا ہے اس کی اوقات کیا اور تم مٹھائی کے بھاؤ اس کو تول کے پیسے بٹور رہے مجھ سے کوئی بندہ ایسا مجھے آپ دکھا سکتے ہیں کوئی نہیں ہر کوئی جاتا ہے جتنا مرضی کنجوس ہو اپنی ذات پہ کچھ نہ خرچ کرے لیکن مٹھائی کی دکان پہ جب وہ 2 کلو مٹھائی لیتا ہے ڈبے میں تلتی ہے وہ مٹھائی وہ توڑی کا گتا اور کاغذ کا گتا مٹھائی کے بھاؤ تول رہا ہوتا ہے کوئی اعتراض نہیں کر رہا کیوں پتہ ہے کیوں ہر کوئی یہ جانتا اور سمجھتا ہے یہ ڈبہ مٹھائی کے بھاؤ تول رہا ہے فقط اس لیے کہ یہ مکھی مچھر اور گرد سے مٹھائی کی حفاظت کرے گا تو جو مٹھائی کی حفاظت کرے وہ توڑی کا گتا بھی مٹھائی کے بھاؤ تلتا ہے تو جو ختم نبوت کی حفاظت کرے محشر میں حضور کے قرب میں نہیں جائے گا
بتائیے مجھے. بھئی ایک دنیا دار کا اتنا ظرف ہے کہ وہ توڑی کا گتا ڈبہ برداشت کر رہا ہے اس لیے کہ مٹھائی کی حفاظت کرے گا. تو لوگوں جو حضور کا امتی حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کرے گا بطور رب کی نگاہ میں وہ کتنا بلند ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں کتنا پیارا ہے. بلا تمثیل و بلا مثال سمجھنے کے لیے کہا. اور ایک اور بات کا اشارہ مجھے بھائی نے کیا, مفتی غلام مرتضیٰ ساکھی صاحب نے, کہ اس واقعے کو سنائیے گا جو ننکانے والا واقعہ. میں سنا دیتا ہوں, بات میں ختم کر چکا تھا, ان کا حکم ہے تو بات. اور یہ واقعہ ان لوگوں کا ہے جو مرزائیوں کے ساتھ تعلق داریاں جوڑتے ہیں, مرزائیوں کے ساتھ محبتیں, پینگے, پیار کے رشتے وہ کرتے ہیں. ان کے لیے بڑا عبرتناک واقعہ. ننکانے میں ہمارے پروگرام دن رات صبح و شام ہوتے رہے. ایک وقت تھا, پرانا واقعہ ہے. ہوا کیا کہ ایک کوچوان ایسے جلسے میں آ گیا. وہ تانگا ایسوسی ایشن کا چیئرمین تھا, کوچوان تھا, ان پڑھ تھا, تانگا چلانے والا, لیکن وہ ختم نبوت کا مسئلہ اس کو سمجھ آ گیا. مرزائیت اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ اتنے گندے ہیں کہ مرزا قادیانی کو یہ معاذ اللہ خدا, خدا کا بیٹا, خدا کا باپ, خدا, خدا کی بیوی, نعوذ باللہ, اتنے کفریہ جملے بکواسات. اور یہ ان کی ویاں جدا, قرآن کے مقابلے میں ان کا تذکرہ جدا, اور حدیث کے مقابلے میں مرزے کے بکواسات کو حدیث کا درجہ دیتے. وہ سارا اسلام کے مقابلے کو متوازی اسلام پھیلا رہے. اور یہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں, رسول مانتے ہیں, اور ہمارے نبی اور رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, اور حضور کی امت کے ایمان زائل کرتے ہیں. یہ اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی, ایک ان پڑھ کے ذہن میں. اس نے اگلے دن شام کو میٹنگ کال کر لی. انہیں کہا جی فلانے تھڑے تھے, چائے ہوئے گی, سارے کوچوان آ جاؤ. سارے کوچوان آ گئے, شام کو اکٹھے ہو گئے, چائے کا آرڈر ہو گیا, ایسے بیٹھ گئے. اس نے ایسی فصاحت کے ساتھ, پنجابی زبان میں ایسی بلاغت کے ساتھ پر اثر بیان کیا, دیسی زبان میں. اس نے مسئلہ ختم نبوت اپنے ساتھیوں کو سمجھایا اور فتنہ قادیانیت سمجھایا. انہیں کہا یار مینوں گل دی کل سمجھ آئیے, گل بڑی بڑی جے ساڈا جینا مرنا کیے جے ساڈی حضور نال پیار نہیں تے. انہیں کہا بالکل صحیح ہے, کرنا کی. انہیں کہا کرنا ہی کوئی ہے. اج تو بعد ساڈے بس جو ہے نا, اسی نہ عالماں, نہ پیراں, نہ خطیباں, نہ مجاہداں, ساڈے بس اسی تانگے والے ہیں. ساڈے بس اتنا ہی ہے کہ اج تو بعد وعدہ کرو کسے مرزائی نو اپنے ٹانگے تے نہیں پانا. ساڈا اتنا کوئی حصہ بڑا ہے, کسے مرزائی نو ٹانگے تے نہیں پانا. انہوں نے کہا لو جی گل ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہو گیا, وعدہ ہو گیا. سارے جناب ہاتھ کھڑے کیتے, چائے پیتی, انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کی تھی, چلے گئے. ہفتہ 10 دن 15 دن گزرے. ایک تانگے والے نے شکایت کی تھی اس چیئرمین تانگا ایسوسی ایشن کو, اور یار فلانا جڑا بندہ ہے نا, انہوں میں اج ویکھیا فلانی جگہ تو انہیں مرزائی چکیا ہے, پایا ہے اپنے ٹانگے تے, اگلی سیٹ تے, تو فلانی جگہ تے انہیں جا کے لایا. انہیں کہتے شامی کال کرو, ڈارے تھے آ جان سارے. وہ آ گئے سارے اس پھٹے پہ, جا وہ بیٹھتے تھے. چائے کا آرڈر ہو گیا, بیٹھ گئے. چیئرمین نے انہوں بلا کے کہا بھی تیرے بارے کمپلینٹ آئی ہے. انہیں کہا کی آئی؟ انہیں کہا کہ تو فلانے ایک مرزائی نو تو بایا ہے اور فلانی جگہ تے اتارے ہے. انہیں کہا ہاں اتارے ہے, بایا ہے, لیکن مجبوری سی. انہیں کہا کی؟ انہیں کہا گرمی دی شدت سی تو بیچارہ دھوپ تے کھلوتا سی, تو مینوں کہندا 500 روپیہ لے لے تے 2 کلومیٹر سفر ہے, مینوں اتھے لایا. تے میں کہا چلو اتنا منافع ہے, 500 روپیہ تے 2 کلومیٹر ہی جانا ہے, تے بیچارہ دھوپ تے سڑ رہا سی, تے میں انہوں بہا کے تے اتھے لایا. انہیں کہا چلو ٹھیک ہو گیا. انہیں کہا انہیں ایک مثال تینوں سمجھان لگا, ایک فرض کر کہ تو چھوٹا جہا سے, بالکل تیرا ماں باپ فوت ہو گیا, تو تے تیری ایک بہن سو, تسی دوویں چھوٹے جے, تے تو ہوٹلاں تے بہری نوکریاں کر کے اپنی بہن نو پالیا تے اپنی روٹی چلائی. وڈا ہویا, بہن نو پڑھایا, میٹرک کرایا, FA کرایا, تے تو پھر او دے لئی رشتہ لبیا. بڑی کوشش کر کے تو رشتہ لب کے نا, تے بڑے چاواں نال تو 2 ٹائم دوپہرے راتی علیحدہ نوکری, دوپہرے علیحدہ دنے کر کے تو کمائی کر کے اپنی بہن دا جہیز بنایا, برادری سدی, مختصر اہتمام کر کے تو اپنی بہن نو رخصت کر دیتا او دے گھر. بڑی مشکلاں نال رشتہ لبیا, سارا کچھ اہتمام کر کے تو دا نکاح کر کے بھیج دیتا. تے ہفتہ ایک لنگیا, تے تیری بہن تے تیری بہنوئی دا آپس وچ کوئی معاملہ نہ چل سکیا, کسی وجہ تو کلیش ہو گیا. تیرے بہنوئی نے تیری بہن نو طلاق دے دیتی, نالے ماریا, تے انہیں تینوں بہن نو گھر کلا دیتا. بہن تیری روندی گھر آ گئی,
تے انہیں کہا بالکل اچھا. انہیں کہا پھر تو تانگے تے جا رہے ہیں تے اچانک تیرا وہ بہنوئی اتھے تینوں ملیا دھوپ تے بڑی شدت دی دھوپ ہے تو مل کے کہندا ہے کہ اے 500 روپیہ لے لے تے مینوں اتھے لایا 10 انہوں تانگے تے بھا کے لائیں گا. فیل بدیو دے منہ چو نکلیا میں تے او دا گریبان پھڑ کے تے انہوں ماراں گا. انی گل کی تھی نا جدوں نے غصے چایا کوچوان چیئرمین اٹھیا انہیں رکھ کے دے تھپڑ ماریا. انہیں کیا بغیرتا اپنی دھی تے ایڈی غیرت تے نبی دی بیٹی تے کوئی غیرت نہیں. حضور دی ختم نبوت تے تیرو غیرت ہی کوئی نہیں آئی. اپنی عزت تے انی غیرت کہ حضور دی ختم نبوت تے دشمن تے ڈاکو نو آنا ہے کہ بیچارے تے مینوں ترس آ گیا. پیری ڈگ پیا کوچوان تے کہندا مینوں ایک باری معافی دے دیو مسئلہ ختم نبوت دی غیرت دی سمجھ مینوں ہون آئی ہے. لوگوں کاش اپنے حال پہ ایسا سمجھ لو ہمارا حضور سے رشتہ کیا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور دنیا جہان کے انسانوں سے بڑھ کر حضور سے زیادہ پیار نہ کر لے. اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے. ہمارے ذاتی معیار اتنے سخت ہیں اور حضور کی بات ہے کوئی گل نہیں جی جفی پان نال شادی تے جان نال کیڑا فرق پیندا ہے. مامے دا پتر جو ہے نا جی کیا ہو گیا یار برادری ہے نا نہیں چھٹتی برادری. ہن مولویوں دی آنکھیں لگ کے تے چاچ کے چھڑ دئیے. اور میں نے کہا قربان جاؤں میں پھر ان صحابہ پہ جنہوں نے بدر کے دن ابو عبیدہ سلام تیری عظمت پہ جن کے سامنے سگا باپ جرہ آیا تھا بدر میں تلوار سے ٹکرائی تو جرہ نے کہا تھا ابو عبیدہ تو میرا بیٹا ہو کر میرے خلاف تلوار اٹھائے گا. تو ابو عبیدہ کا جواب سن تاریخ بدر پڑھ. حضرت ابو عبیدہ نے کہا ابا آج باپ بن کر نہیں آمینہ کے لال کا دشمن بن کر آیا ہے. تاریخ بدر پڑھ. حضرت ابو عبیدہ نے اپنی تلوار سے سگے باپ کی گردن اتار کے دنیا والوں کو بتا دیا رشتہ صرف حضور کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے. تو گرامی قدر میں اس پر بہت سے دلائل قرآن و حدیث سے ہیں لیکن یہیں پہ اشارہ کرنا مقصود تھا اپنی برادریوں کو آگے نہ بڑھانا. جب ایمان کی بات آ جائے تو پھر صحابہ کی سیرت اپناؤ اہل بیت کی سیرت اپناؤ. پھر کوئی رشتہ نہیں ہے حضور کا رشتہ آگے ہے حضور کا رشتہ پہلے ہے. تو میں ایک وعدہ لینا میری ایک عادت ہے مزدوری ہے. میں وہ 5 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں اگر مزدوری بھی لے کے نہ جاؤں تو پھر مجھے کون سیانا کہے. تو مزدوری دو گے پکی بات ہے. ہاتھ کھڑے کر کے مسجد میں وعدہ کرو. بھلا کیا کرنا ہے ہاتھ ابھی کھڑے نہیں کرنے پہلے سن لیں بات. وعدہ یہ کرنا ہے کہ زندگی بھر کسی مرزئی سے دوستی نہیں کریں گے. پکی بات ہے. ہاتھ اب کھڑا کریں مزہ برکت ملے گی انشاءاللہ. پکی بات ہے کسی مرزئی سے دوستی. مرزئی مر جائے تو جنازہ بولو پڑھیں گے. مرزئیوں کی شادی کی دعوت آئے تو جائیں گے. مرزئیوں کی دکان کو پتہ چل جائے یہ مرزئی ہے سودا لیں گے. پکی بات ہے. اور جب کبھی ختم نبوت کی عقیدے کی حفاظت کی بات آئے تو نعرہ لگاتے ہوئے میدان سجائیں گے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. میں پھر سے لبیک